بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب دینے جا رہا ہوں قائد ملت سلفیہ محترم جناب مولانا طارق محمود یزدانی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اب خطاب فرمائیں۔ محترم جناب مولانا طارق محمود یزدانی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین وصلاة اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوت خلقہ وخاتم انبیائہ ورسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمت اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سب سے پہلے اللہ تعالی کی نہ ختم ہونے والی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی حمد کی حد کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ساری دنیا ہے تیری، سارا زمانہ تیرا، جسے سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسانہ تیرا۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی۔ اس رسول برحق پر بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا
یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جنہوں نے آپ دوستو احباب کو اس مقام پر جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء سے اپنی اپنی باری پر ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا بڑے ہی اختصار اور پیار کے ساتھ آپ دوستو احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ اور آشنا کروں۔ پھر انشاءاللہ میرے بعد میرے بھائی حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائیں۔ انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی، مگر یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے۔ پھر رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودات امام المرسلین شفیع المذنبین راحت المسکین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے
تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا. تو اسلام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو کر تکمیل کے مراحل طے کر گیا، جس کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او کائنات کے بسنے والوں، کائنات کے رہنے والوں، آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پہ پورا کر دیا ہے، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے. معلوم ہوا یہ دین اللہ کا محبوب ترین دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کا تذکرہ آسمان کے خالق و مالک نے دوسرے مقام پہ اس انداز میں کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس محبوب اور پسندیدہ دین کے آ جانے کے بعد اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول تو بولن تے کوئی پابندی تے نہیں. کھانا کھا لیا جے کہ کھانا جے کوئی گل نہیں، تساں بھی کھانا کہ مولویاں بھی یہ کھانا ہی. ذرا چند لمحوں کے لیے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے قصور کے بسنے والوں، ہماری معروضات کو دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرنا. ہم تمہارے پاس غزنویوں کا پیغام لے کے نہیں آئے، روپڑیوں کی دعوت لے کے نہیں آئے، لکھویوں کا پیغام لے کے نہیں آئے، سلفیوں کا اعلان لے کے نہیں آئے. اہل حدیث کا یہ قرہ امتیاز ہے، اہل حدیث کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. وہ گلی اور کوچے میں، چوک اور چوراہے میں، ایوان اور میدان میں، مکان اور دکان میں جب بھی پیغام پیش کرتا ہے یا رب کے قرآن کا کرتا ہے یا محمد کے فرمان کا کرتا ہے. ایک بات میں جلسے میں کہا کرتا ہوں، قصور والوں، میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، آج کا جلسہ
اس کا عنوان کیا ہے؟ سارے بولو کیا عنوان ہے؟ جلسہ نبی کی ختم نبوت کے عنوان پر ہے۔ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر ہو، جلسہ شان مصطفیٰ کے عنوان پر ہو، تو یہ سبق یاد کر لو، یہ پیغام دل کی تختیوں پہ لکھ لو، اور سیرت النبی یا ختم نبوت کے جلسے میں نعرے طارق یزدانی کے نہیں، محمد کی عظمت کے لگے۔ لگاؤ گے؟ ختم نبوت کے نعرے لگاؤ گے؟ نبی کی سیرت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ پھر اس بات کو یاد رکھنا، اللہ کی قسم ہمارے مجمع میں بھی وہی نعرہ لگے گا جو محمد عربی مکے کی گلیوں میں لگایا کرتے گا۔ ہمارے جلسے میں نعرہ لگے گا یا رب کی توحید کا، یا محمد کی ختم نبوت کا، یا صحابہ کی عظمت کا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کو دیکھا ہے، اپنے پیغمبر کو پڑھا ہے، اپنے رسول کو پڑھا ہے۔ اس نے گلی کوچے اور بازار میں کبھی فاران کی چوٹی پہ، کبھی طائف کے میدان میں نعرہ لگایا ہے تو رب کی توحید کا لگایا ہے۔ پھر اہل حدیثوں، نبی کا لگایا ہوا نعرہ پاکستان کی گلی کوچے میں گونجنا چاہیے کہ نہیں؟ لوگوں نے جو نعرہ بنایا نا، لبیک یا رسول اللہ لبیک، یہ لوگوں کا بنایا ہوا نعرہ ہے۔ تم نے وہ نعرہ لگانا ہے جو کسی امام نے نہیں بنایا، مفتی نے نہیں بنایا، مولوی نے نہیں بنایا، کسی پیر اور مرشد نے نہیں بنایا۔ وہ نعرہ لگانا ہے جو آمنہ کے لال محمد نے لگایا ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ لبیک اللہم، سارے نہیں بول دے لبیک اللہم۔ اور قصوریوں پتہ چلنا چاہیے کہ رب کے پیغمبر کے نعرے کے وارث جاگ پڑے ہیں۔ اب گلی گلی نعرہ لگے گا تو رب کی توحید کا لگے گا۔ لگاؤ گے؟ اور لگانا کیسے ہے؟ لبیک کا نعرہ کیسے لگانا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے لگانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جو دونوں ہاتھ اٹھے ہیں اہل حدیث کے، اس دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، ایک میں محمد کا فرمان ہے۔ یہ ثابت کرو گے؟ امام کائنات جناب محمد، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ رب کا پسندیدہ دین ہے، محبوب دین ہے۔ اب اس دین کے آ جانے کے بعد اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول، وہ چاہے منزل من اللہ کیوں نہ ہو، وہ دین چاہے جناب سبیح اللہ کے پاس کیوں نہ آیا ہو، وہ دین چاہے جناب نجیح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین چاہے جناب خلیل اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، وہ دین چاہے جناب سبیح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین چاہے جناب کلیم اللہ کے قلب اطہر پہ کیوں نہ اترا ہو، وہ دین چاہے جناب روح اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو۔ اور اس دین کے آ جانے کے بعد مرزا قادیانی اور اس کا دین تو بڑی دور کی بات ہے، اس دین کے آ جانے کے بعد منزل من اللہ بھی دین کائنات میں چل سکتا۔ ذرا سمجھو اس بات کو، ذرا دل کے دروازے کھولو۔ آج جو لوگ دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں
آج دین کا حلیہ بگاڑ کے، آج دین کو مسخ کر کے، آج دین کے پرکھچے اڑا کے جو دین کا تمسکر اڑایا جا رہا ہے، اہل حدیثوں تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس دین کے سچے وارث ہو، تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اہل حدیث اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنی زندگی میں اس دین پہ آنچ آنے دیں گے؟ عزم کرو، یہ پختہ ارادہ کرو۔ آج جو کچھ دین کے نام پہ تمہارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، دوربین لگا کے ڈھونڈو، تلاش کرو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین کے اندر موجود ہے؟ کیا امام کائنات دین کی ایک ایک بات نہیں بتا کے گئے؟ رسول ہاشمی کیا یہ نہیں فرما کے گئے؟ اے دنیا جہان کے لوگوں، ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ۔ او دنیا والوں، اور میری صداقت کی گواہی دینے والوں، اور میری امانت اور دیانت کے تذکرے کرنے والوں، جی کیا بات ہے؟ فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو جو دین کا حکم دیا ہے میں نے اسے من و عن آپ تک پہنچا دیا ہے۔ نبی نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ ہے کوئی شک؟ پیغمبر نے دین اگر پہنچا دیا ہے، اس مکمل اکمل دین کے اندر تلاش تو کرو۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ دین میں موجود بھی ہے کہ نہیں؟ تلاش کرو، اس کا وجود تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہی پہ بس نہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرما کے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، اگلا قدم جو امام کائنات نے اٹھایا، جب صحابہ نے گواہی دی محبوب تو نے پہنچا دیا ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا اللہ گواہ ہو جا، یہ دنیا والے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا، اللہ تو بھی گواہ ہو۔ اور صحابہ اب تک دین پہنچ گیا ہے؟ جی پہنچ گیا ہے۔ فرمایا تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ محبوب جی بتائیں کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا فرض یہ ہے کہ تم نے اب اس دین سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور بولو دین سے آگے نکلنے کی کوشش، جو آسمان سے اللہ نے وحی کے ذریعے میں محمد کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا ہے، اس میں کمی کی بھی گنجائش نہیں، اس میں اضافے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم تشریح اور توضیح کو سمجھنے کے لیے آؤ میں تمہیں امام کائنات جناب محمد کے فرمان میں لیے چلتا ہوں۔ کیوں؟ اہل حدیث کا عقیدہ لکھ لو، اہل حدیث کا نظریہ لکھ لو، اہل حدیث کی صنعت لکھ لو، اہل حدیث کا آوازہ لکھ لو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، قرآن کی جو تشریح، جو توضیح امام کائنات نے کر دی ہے، کائنات میں اور کوئی کر سکتا؟ اور کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ ہم تو کہا کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی قسم، قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اگر ذکر ہے،
محمد مذکر ہے، قرآن اگر واضح ہے محمد واعظ ہے، قرآن اگر ہدایت ہے محمد ہادی ہے، قرآن اگر رحمت ہے محمد رحمت للعالمین ہے، اور دنیا کو بتاؤ قرآن اگر نور ہے محمد سراج منیر ہے۔ اس لیے جو تشریح دو توضیح امام کائنات کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا۔ آج کہتے ہو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر بالخصوص جو آئے دن یہ فتنے جنم لے رہے ہیں، ان کی وجہ تلاش کیجئے، ڈھونڈیے، دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ انکار حدیث ہے۔ اگر لوگ کائنات کے رب کی قسم ہے صدقے دل سے امام کائنات کی حدیث کو مانتے ہوتے تو آج یہ فتنے جنم لے سکتے نہیں، لے سکتے۔ آج حدیث کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آج حدیث کو پسے پش ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کر کے ہم سمجھتے ہم بڑے عاشق ہیں، محب ہیں، نبی کے عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں، شیفتگی اور فریبتگی رکھنے والے ہیں۔ آؤ آنکھیں کھولو اور منکرین حدیث کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھو، اور ان کو یہ پیغام دے دو، ان کو یہ صدا سنا دو۔ یاد رکھو اگر نبی کی حدیث کا یوں ہی مذاق اڑایا جاتا رہا، تمسخر اڑایا جاتا رہا، تو اہل حدیث کے یہ جوان، یوتھ فورس کے یہ شہین و شہباب، علامہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند ایسے ظالموں سے کتاب و سنت کے ٹینک بن کے ٹکرائیں گے، انہیں پاش پاش کر کے جائیں گے۔ کیا یہ پختہ عزم کرتے ہو؟ نبی کائنات کو آسمان کے خالق و مالک نے کہا، مومنوں کو پڑھ کے سناؤ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ مسند احمد کو اٹھاؤ، میں کائنات قرآن کریم کے بعد صحابہ کو یہ بات سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ۔ اے میرے صحابہ، میں نے جو آپ کو بیان کر دیا ہے، میں نے جو آپ کو سنا دیا ہے، میں نے جو مسئلہ آپ کو سمجھا دیا ہے، میں نے جو درس آپ کو دے دیا ہے، میں نے جو واعظ آپ کو کر دیا ہے، میں نے جو خطاب کر دیا ہے، میں نے جو تبلیغ کر دی ہے، آپ نے میری زبان سے جو کچھ سن لیا ہے، فلا تزیدن علیہ، اس میں تمہیں اضافے کی اجازت نہیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اس دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، میری اور تیری حیثیت 1400 سال بعد آنے والے مفتی، مولوی اور امام کی حیثیت کیا ہے؟ صحابہ کو بھی اس دین میں اضافہ کرنے کی اجازت، اور جاؤ اضافہ دین میں تو بڑی دور کی بات ہے۔ کھولو صحیح مسلم کو، صحیح مسلم کھول کے سامنے رکھو، اور امام کائنات کے صحابہ کی محبت دیکھو، صحابہ کا پیار دیکھو، صحابہ کی الفت دیکھو، صحابہ کی چاہت دیکھو، صحابہ کا نبی سے پیار دیکھو، صحابہ کی نبی سے الفت دیکھو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، صحابہ نے دین میں اضافہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے،
اور نبی نے جو دین کی ترتیب بتلائی ہے اسے بدلنا بھی گوارا یقین نہیں آتا۔ صحیح مسلم سے میں پڑھنے لگا ہوں، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص جناب عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، عرض کرتا ہے اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بتاؤ، اسلام کے بارے میں مجھے سمجھاؤ، اسلام کی اساس بنیاد اس کے بارے میں مجھے آگاہ کرو۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بولے، اور عبداللہ ابن عمر کی اس بات کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اوراق پہ منعکس کیا۔ کیا کہا بنی الاسلام علی خمسۃ، آؤ میں تمہیں بتلاؤں اسلام کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا۔ جی بتائیے۔ فرمایا ان یوحد اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان والحج۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے سنا، سننے کے بعد یاد دہانی کے لیے یہی الفاظ اس نے اپنی زبان سے دہرائے۔ فقال الرجل، اس آدمی کی زبان سے نکلا، اے عبداللہ ابن عمر ذرا سنیے، کیا یہی چیزیں آپ نے بتلائی ہے نا؟ ان یوحد اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصیام رمضان۔ اب وہ خاموش ہوا، لوگوں نے دیکھا جناب عبداللہ ابن عمر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ عبداللہ ابن عمر غصے میں آ گئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ اور یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث، یہ ہے پیغام اہل حدیث، یہ ہے صدائے اہل حدیث، یہ ہے آواز اہل حدیث۔ جناب عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کا اظہار کیا، وہ ڈر گیا، پتہ نہیں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے۔ میں نے جو سنا ہے یہ 5 چیزیں ہی انہوں نے بیان کی ہیں، کیا ماجرا ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا ہے؟ عبداللہ ابن عمر اتنے غصے میں کیوں آ گئے ہیں؟ کہا شاید مجھ سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہو۔ پھر پڑھا ان یوحد اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصیام رمضان۔ پھر غصے میں فرماتے ہیں قال اللہ، نہیں عبداللہ ابن عمر کیا ہوا ہے؟ 5 چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، میں نے 5 بیان کر دی ہے، کیا بات ہے؟ کہا سن دھیان سے، ان یوحد اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان والحج۔ اس نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس نے حج کو رمضان کے روزوں سے پہلے بیان کر دیا، رمضان کے روزوں کو بعد میں بیان کیا، حج کو پہلے بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہوئے روزوں کو پہلے بیان کرتے ہیں اور حج کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی سی بات پہ عبداللہ ابن عمر اتنے غصے ہوئے، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہو،
ان صحابہ پہ تان و تشنی کرتے ہو، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، جن کے بارے میں آسمان کا خالق آسمان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دنیا جہان کے لوگوں کان کھول کے سن لو، ساری کائنات کے لوگ محمد کے صحابہ سے ناراض ہو جائیں، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تمہاری ناراضگی کا کیا ہے؟ تم ناراض رہتے ہو، رہو، آسمان کا خالق و مالک ان سے، اور کتنا راضی ہوا۔ اگلے الفاظ پہ غور کرو، فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اتنا راضی ہوا، کہا میرے محبوب یہ تیرے دیوانے مجھے اتنے پیارے لگے ہیں، اتنے محبوب لگے ہیں، اتنے اچھے لگے ہیں کہ یہ تیرے دیوانے اب تیری جماعت نہیں رہے بلکہ عرش والے کی بھی جماعت بن گئے۔ ان صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان صحابہ۔ عبداللہ ابن عمر کیا ہوا ہے؟ آگے پیچھے ہی ہوا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ۔ تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، اور میں نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ الفاظ اس ترتیب سے سنے ہیں۔ تو کون ہے میرے محبوب کی ترتیب کو بدلنے والا؟ تو کون ہوتا ہے میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بدلنے والا؟ آج ہم نے دین کے الفاظ نہیں، پورا دین ہی بدل کے رکھ دیا۔ آج ہم نے پوری شریعت بدل کے رکھ دیا۔ آج ہم نے گناہوں کو نیکی کا کام قرار دے دیا ہے، اور یہ گناہ کے کام اتنے مزین کر کے خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ شیطان ایسی چال چل گیا ہے کہ تیری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، اے اہل حدیث کے یہ جلال تیری آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی کو کھولنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اہل حدیث یہ جہالت اور گمراہی کی پٹی اتار کے چھوڑیں گے، کتاب و سنت کی روشنی اس ملک میں پھیلا کے چھوڑیں گے۔ کیا عزم کرتے ہو؟ کیا پختہ ارادہ رکھتے ہو؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آج ڈھول باجوں کو، گاجوں کو، آج ناچنے کو، تھرکنے کو، کودنے کو، ادم مچانے کو آج نیکی قرار دے دیا گیا ہے، آج شراب کا کام قرار دے دیا گیا ہے۔ اہل حدیث تیری ذمہ داری ہے، تو نے دنیا کو بتانا ہے۔ اور امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں؟ آقا کائنات کی تعلیم کیا ہے؟ آقا کائنات کے ارشادات کیا ہے؟ آپ کے فرامین کیا ہے؟ آپ کے احکامات کیا ہیں؟ آج دنیا کو ایسی نیند سلایا گیا ہے، تھبکیاں دے کے، لوریاں دے کے ایسا سلایا گیا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جناب ثواب جو ہے نا، ثواب اس کا دار و مدار عملوں پر ہے، عمل کر لو ثواب مل جائے گا۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں۔ اگر تمہیں کسی نے نہیں بتایا تو اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، اہل حدیث کی مساجد میں آؤ، اہل حدیث کے مدارس میں آؤ، اہل حدیث کے شیوخ کے پاس آؤ،
اہل حدیث کے خطیب، ادیب، حسیب اور لبیب کے پاس آؤ، تمہیں بتائیں ثواب کا دار و مدار عملوں پر، اور بولو عملوں پر، اللہ کی قسم ثواب کا دار و مدار عملوں پر، ثواب کا دار و مدار جناب محمد کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ سمجھتے ہیں رسول اللہ کا حکم ہو یا نہ ہو اس میں کیا حرج ہے، عمل تو اچھا ہے نا، عمل تو اچھا ہے نا۔ ہائے ہائے، جھنڈیاں لگانا عمل اچھا ہے، جلوس نکالنا عمل اچھا ہے، نعرے لگانا عمل اچھا ہے، آرائشی دروازے بنانا عمل اچھا ہے، چراغاہ کرنا عمل اچھا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آؤ تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں، وہ عمل جس کے بارے میں نبی کائنات نے خود کہا تھا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا، بولو نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہونا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ مجھے اور آپ کو ہے خیال، مجھے اور آپ کو ہے احساس؟ اہل حدیثوں اگر ہمیں احساس ہوتا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو اہل حدیث کی مساجد نماز کے وقت ویران دکھائی نہ دیتا۔ سوچو، غور و فکر، اتنا بڑا عمل۔ بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کثیر تعداد میں صحابہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز عصر کے بعد یہ نفل ادا کر رہا، نماز ان کے ساتھ پڑھی ہے، نماز عصر کو ادا کرنے کے بعد اس نے نفل ادا کرنے شروع کیا۔ دیکھنے والوں نے کیا کہا، کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، عبادت ہی کر رہا ہے نا، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ ہی کر رہا ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہا ہے نہیں، تابعی اٹھے، اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے بڑھے، کندھے سے پکڑ کے اس کو نماز پڑھنے سے روکا، ہوئے نماز سے فارغ کرا کے کہا، تو یہ نماز ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی قسم ثواب تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہیں اللہ اس نماز کے بدلے تمہیں عذاب نہ دے دے۔ تم کہتے ہو حرج کیا ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤں حرج کیا۔ اس نے کہا، امام صاحب آپ کے کہنے پہ نماز تو میں نے چھوڑ دی ہے، نماز تو میں نے توڑ دی ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ کی اس بات کا مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ آپ نے کہا نماز پڑھنے پر اللہ عذاب کرے گا؟ کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ عذاب کرے گا؟ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ کہا بے وقوف، نماز پڑھنے پر تجھے اللہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور نماز پڑھنے پر نہیں، يُعَذِّبُكَ بخلاف سنت، وہ اللہ تجھے عذاب دے گا تو محمد کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے دے گا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں عملی کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ عملی کر رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ آؤ تمہیں بتاؤں حرج کیا ہے۔ یہ بھی سن لو، پھر عملوں پہ ناز کرتے ہو، اہل حدیث کو گالیاں دیتے ہو، اہل حدیث پہ تبرہ کرتے ہو۔ سن لو، اہل حدیث کا پیغام سن لو،
یہ نماز ہے نا، نماز بڑا افضل ہے۔ یہ دیکھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، با جماعت پڑھ رہا ہے، اول وقت میں پڑھ رہا ہے، سنت نوافل فرائض پورے ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے باہر نکلنے لگا ہے، رب نے کہا میرے محبوب اس کو ذرا اس کی نماز کے بارے میں آگاہ کر دو۔ صحیح الجامع الصغیر ہے، امام کائنات نے کیا کہا؟ وَرُبَّ مُصَلِّ لَا صَلَاةَ لَهُ، اے نماز پڑھ کے جانے والے، تو سمجھ رہا ہے کہ نماز میں پڑھ چکا ہوں، اس نماز کی وجہ سے اللہ میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ نماز پڑھ کے جانے والے مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے ہمارا فیصلہ سن لے، تجھے اس نماز کا کوئی فائدہ آؤ ایک اور حدیث سنا دو، اسے امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا، شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا، ان رجل لیصلی 60 سنۃ، ایک شخص 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال، کتنے؟ 60 سال، بال سفید ہو گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے، اتنی لمبی عمر نمازیں پڑھی، پڑھنے والے سے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، اے نمازیں پڑھنے والے تیری ایک نماز بھی رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں، تیری ایک نماز بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ لاؤ مجھے نماز سے بڑا عمل لا کے تو دکھاؤ، اس سے بڑا عمل لا کے تو دکھاؤ۔ تمہیں غلطی لگ گئی ہے کہ عملوں کی وجہ سے تمہیں ثواب مل جائے گا، عمل کرنے کی وجہ سے تو کامیاب اور کامران ہو جائے گا، تو فوز و فلاح کا مالک بن جائے گا، نجات تیرا مقدر ہوگی۔ نہیں ہائے ہائے کیا ہو گیا ہے؟ آقا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، 60 سال اس نے پڑھی ہے، ایک بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا ہاں کئی بد نصیب ایسے ہوں گے، قرآن عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، ساری زندگی عملوں کے ڈھیر لگانے والے رب کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کہے گا ان کو پکڑو جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اللہ کیا ہوا ہے؟ یہ کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کرامن کاتبین میرے نامہ اعمال میں میری نمازیں لکھنی بھول گئے ہیں، میرے اعمال درج کرنا بھول گئے ہیں۔ آسمان کا خالق و مالک کہے گا نہیں، تیرے نامہ اعمال میں نمازیں تو موجود ہیں محبوب، ہائے اللہ پھر مجھے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اعمال موجود ہیں لیکن مجھے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آیت کی تشریح میرے پیغمبر کی حدیث کر رہی ہے، جسے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من صنع امرا علی غیر امرنا فہو رد، اس کو کہو تیرے عمل تو موجود ہیں لیکن تیرے عملوں پر مدینے والے کی مہر موجود نہیں، نبی کا حکم موجود نہیں۔ جس عمل پر مدینے والے کا حکم موجود نہ ہو میں اس کو مان سکتا، میری بارگاہ میں وہ مقبول و منظور نہیں، مردود ہے۔ 60 سال پڑھی، آؤ یہ 60 سال باقی رہا، اب میں سنن نسائی سے پڑھنے لگا، یہ سنن نسائی کی روایت صحیح سند کے ساتھ، اس نے 60 سال 70 سال یا 50 سال یا 40 سال یہ نماز کے قریب نہیں گیا، باغی ہے۔
باغی ہے، نماز نہیں پڑھی، آج اسے اللہ نے ہدایت عطا کی ہے، آج اسے اسلام کی سمجھ آئی ہے، آج یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اسلام قبول کر لیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو چل کے وضو کرو۔ گیا وضو کیا۔ وضو کیسے کیا؟ کیسے وضو کیا؟ مولوی صاحب کے کہنے پر، مفتی صاحب کے کہنے پر، امام صاحب کے کہنے پر، من توضا کما امرا، وضو اس طرح کیا جس طرح جناب محمد نے وضو کرنے کا حکم دیا تھا، اس طرح وضو کیا۔ وصلی کما امرا۔ اب اس نے نماز پڑھی، کس طرح پڑھی؟ اپنے مسلک کے مطابق، اپنے مولوی صاحب کے حکم کے مطابق، اپنے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق نہیں۔ وصلی کما امرا، نماز اس طرح پڑھی جس طرح نماز پڑھنے کا حکم جناب محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا؟ پہلی نماز پڑھ رہا ہے اور نبی کے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہے، ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے نہیں نکلا، کہا اس کو بشارت دو غفر لہ ما قدم من عمل۔ اے نبی کے حکم پہ وضو کرنے والے، نبی کے حکم کے مطابق نماز پڑھنے والے، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ آج لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود، میرے بھائی چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں، کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں، نماز بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، عبادت خانوں کو مسجد بھی قرار دیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر تم نے صحیح معنوں میں کلمہ پڑھا ہوتا، تمہیں کلمے کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہوتا، تمہیں کلمے کی اہمیت و افادیت کا پتہ ہوتا، تو مر جاتا۔ اللہ کی قسم، تو رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، محمد کی ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کو نبی نہ بناتا۔ کلمہ تو تمہیں یہ درس دے رہا ہے، کلمہ تو تمہیں یہ سبق پڑھا رہا ہے، کلمہ تو تمہیں یہ باز کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے یہ یقین بنا لے، یہ سوچ بنا لے، یہ فکر بنا لے کہ عبادت کے لیے صرف عرش والا الہ ہے، عبادت کے لیے صرف عرش والا خدا ہے، رہنمائی کے لیے صرف مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ تمہیں کلمہ تو یہ درس دے رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ تو دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے، لا الہ الا اللہ تو مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ تو طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ تو مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ تو نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ تو توحید ہے، محمد الرسول اللہ تو رسالت ہے، لا الہ الا اللہ اس رب کی ربوبیت کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ اس محبوب کی نبوت کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ اس الہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ
اس محبوب کی ختم نبوت کا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں یہ اشارہ کر کے بتایا گیا ہے دنیا جہان کے لوگوں یاد رکھنا، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اس جیسا الہ کوئی نہیں، اس جیسا رہنما کوئی نہیں، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ ہاں اس پہ الوہیت قدم ہے، اس پہ نبوت قدم ہے۔ اب لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائے، خدا بن کے چاہ کوئی نہیں سکتا، نبی بن کے اب فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ سن لو سن لو، یہ مفہوم تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے سمجھانا ہے، اور ہم نے اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے کبھی چنیوٹ میں میدان سجایا، کبھی بہاری کی سرزمین پہ میدان سجایا، اب ہم شیخوپورہ کی سرزمین پہ میدان سجانے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو قصوریو، اور وہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت کا ڈنکا بجانے کے لیے تیار ہو؟ پھر تمہیں آج سے یہ عزم کرنا ہے، یہ سوچ بنانی ہے، یہ فکر بنانی ہے، یہ لگن بنانی ہے، آج سے یہ دعوت دینی ہے، یہ پیغام دینا ہے، یہ صدا لوگوں کو سنانی ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے ہی رہیں گے۔ آہستہ انشاءاللہ کہنا، عمل نہ ہو جائے، بجاؤ گے؟ ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہے ہیں۔ بجایا ہے کہ نہیں؟ اپنی تاریخ دیکھ لے، اپنے ماضی پہ نگاہ مار کے دیکھ لے، اپنے اسلاف کی روایات کو نظر دوڑا کے دیکھ لے، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھ لے۔ اللہ کی قسم وہ کس طرح ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ کبھی نذیر حسین محدث دہلوی بن کر، کبھی محمد حسین پٹالوی بن کر، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری بن کر، کبھی جعفر تھانیسری بن کر، کبھی ابو الحسن سیالکوٹی بن کر، کبھی حافظ عبد المنان وزیر آبادی بن کر، کبھی عبد الجبار غزنوی بن کر، کبھی عبد الحق غزنوی بن کر، کبھی عبد الواحد غزنوی بن کر، اور کبھی کائنات کے رب کی قسم ہے محمد بشیر شہسوانی بن کر، کبھی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرت تسری بن کر، کبھی مولا میر سیالکوٹی بن کر، کبھی داؤد غزنوی بن کر، کبھی اسماعیل سلفی بن کر، کبھی حافظ محمد گوندلوی بن کر، کبھی حافظ عبد القادر روپڑی بن کر، کبھی مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری بن کر، کبھی مولانا محمد رفیق پسلوری بن کر، کبھی مولانا محمد یحییٰ گوندلوی بن کر، کبھی شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ بن کر، اور کبھی اہل حدیثوں کی دستار، اہل حدیثوں کی آن، اہل حدیثوں کی شان، اہل حدیثوں کی پہچان، اہل حدیثوں کی جند جان، علامہ احسان الہی ظہیر بن کر ختم نبوت کا اعلان کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، میرے بزرگوں کی تاریخ بڑی پڑی ہے، میرے بزرگوں کی تاریخ بڑی تابناک ہے، بڑی روشن ہے۔ اہل حدیثو، آج تمہاری تاریخ پہ سیاہی ملنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، آج تمہاری تاریخ کو مسخ کرنے کا
پروگرام بنایا گیا ہے. آج تمہیں ہیرو سے زیرو کرنے کے پروگرام بنائے گئے ہیں. جاؤ دنیا کو بتا دو اہل حدیث کا ایک بچہ بھی جب تک زندہ ہے اپنے اکابر کی طرح، اپنے اسلاف کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح آلام اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، مسائل برداشت کر کے ہم ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے. ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے. عزم کرتے ہو؟ پختہ ارادہ رکھتے ہو؟ پھر میں کہتا ہوں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے. نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی. ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے. صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے. قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں، حکمرانوں سن لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے. چلاؤ گے؟ شیخو پورا آؤ گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.